آج غیبت کا گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ مولوی مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، معلم علم کے جگہ میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، مدرس درسگاہ میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، وکیل عدالت میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، ڈاکٹر ہسپتال میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، تاجر تجارت خانے میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، دکاندار دکان میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، چوکیدار چوکیداری کی جگہ میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ریڑی بان ریڑیوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، اور اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بدترین گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب زنا کرتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اس گناہ پر وہ نادم بھی ہوتا ہے، پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جب ہم غیبت کرتے ہیں ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ مفلس لوگ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آ کر حقوق کا مطالبہ کریں گے جن کی انہوں نے یعنی جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا میں ان کی غیبت کی ہوگی، وہ آ کر حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے، یعنی جو لوگ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال سے یعنی جو لوگ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال سے گناہ نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ان کے نامہ اعمال سے یعنی جو لوگ حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مفلس یہ لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب معراج یعنی معراج کی شب میری گزر ایک ایسی جماعت پر ہوئی جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت کی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔